السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلا ہفتہ بہت مصروف گزرا۔ 2 شادیاں بھی اٹینڈ کیں، بہت سے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور بہت امپورٹنٹ یہ کہ ان کی اولادوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان میں زیادہ تر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں مقیم ہیں اور اپنے عزیزوں کی شادیوں میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ مسرت اور اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ وطن عزیز کے خراب حالات سے پریشان لیکن جذبہ حب الوطنی سے سرشار اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے بے چین۔ میں نے دیکھا خاص طور پر نوجوان پاکستان میں رہنے والوں کے لیے، یعنی ہم جو پاکستان میں مقیم رہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتے۔ یہ میں ان کے جو نوجوان لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ زیادہ تر کا کہنا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے، اور محبت کا معیار جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ یہاں رہ کے ایمانداری سے کام کریں اور جو کمائیں یہیں لگائیں، اپنے ملک کو ڈیولپ کریں، یہاں کا پیسہ باہر مت لے کے جائیں۔ خاص طور پر لوگ سابق آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد دبئی میں سکونت اختیار کرنے پہ بہت معترض تھے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو قوم نے اس دھرتی کی حفاظت کا ذمہ داری دی اور اس نے اس دھرتی کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ تک دینے کا عہد کیا، اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں رہنا پسند ہی نہیں کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہاں صرف جاب کر رہے تھے اور ان کو رہنے کے لیے پاکستان پسند نہیں۔ پھر دھرتی ماں کا نعرہ تو کھوکھلا نعرہ ہی ہوا۔ ایک اور بات میرے لیے حیران کن تھی، سیاستدانوں کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ ینگسٹرز جو ہیں جو کہ پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ بڑے کنسرن ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اور میاں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر ماننے والے اب میاں صاحب کا لندن میں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو چلانے کا جو سارا یہ ہو رہا ہے اس پہ وہ سخت برہم ہیں۔ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی توہین ہے۔ ہم پاکستان میں رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی ڈالر کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو پاکستان کا کوئی خیال نہیں، ان کو قطعاً پرواہ نہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا ہرگز نہیں۔ ان کا جسم بیرون ملک لیکن دل یہاں پاکستان میں دھڑکتا ہے۔ وہ انڈیا کی مثال بہت دیتے تھے کہ آئی ٹی کے شعبے میں انڈیا نے بہت ترقی کی ہے اور اس سے بہت زیادہ انڈینز جو ہیں وہ انڈیا میں بیٹھ کے بھی پیسہ کما رہے ہیں اور باہر سے بھی بہت زیادہ پیسہ انڈیا میں بھیجتے ہیں، اسی لیے ان کے ریزروز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو جائے اور دوسرا انصاف کا سسٹم جو ہے، یعنی انصاف فراہم کرنے میں جو عدالتیں ہیں وہ جلدی کا مظاہرہ کریں، تو پاکستانی بیرون ملک بیٹھ کے یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف پروجیکٹ میں جب بھی پیسہ لگایا ہمیں دھوکہ ہی ہوا۔ خاص طور پہ وہ ریئل اسٹیٹ کی ایگزامپل دیتے تھے کہ کروڑوں نہیں اربوں ڈالر جو ہے وہ پاکستانی گنوا چکے ہیں۔ اس لیے وہ شدید خواہش رکھنے کے باوجود پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ ناظرین، ہمیں حقیقت کی نظر سے سارا کچھ پولیٹیکل پارٹیز سے افیلیشن سے ابو ہو کے پاکستان کے لیے سارا کچھ سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد بے شک آپ جس پارٹی کو مرضی جو ہے سپورٹ کریں۔ ناظرین، 1.25 کروڑ کے قریب پاکستانی بیرون ملک میں ہے۔ یہ صرف حکومت کا نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام جو پاکستان میں رہتے ہیں
یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ملک میں ایسے حالات بنائیں کہ باہر سے صرف پاکستانی نہیں بلکہ غیر ملکی بھی ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں۔ اور حکومت کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے، بجلی، پانی، گیس فراہم کرے، اور یہ ممکنات کا کھیل تبھی ہو سکتا ہے جب 22 کروڑ عوام حکومت پہ پریشر ڈالے۔ اس کے لیے ماں کی گود سے تربیت ہو، تعلیمی اداروں میں علم حاصل ہو، پھر کردار بنے۔ جس میں کردار نہیں وہ قوم تشکیل پا ہی نہیں سکتی۔ با کردار لوگ حکومت میں ہوں، عدلیہ میں ہوں، پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہو اور ایبسنس آف جسٹس بھی نہیں ہوگا۔ کاروباری معاملات میں عدالتوں ہفتوں میں نہیں دنوں میں فیصلے کریں۔ انصاف کا ناظرین ایک عجیب جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان میں پایا جاتا ہے، جو کم از کم بیشتر ممالک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں یہ صرف آپ پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، میں باقی ساری بات کر رہا ہوں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی پاکستان کا نظام عدل سمجھ نہیں آتا، اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو انصاف فراہم کرنے کی رینکنگ ہے ٹاپ 10 میں ہونے کی بجائے باٹم 10 میں ہے۔ فیصلوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انصاف فراہم کرنے والے آئین اور قانون کی اسپرٹ کی بجائے وکیلوں کی بحث اور الفاظ پر توجہ دیتا ہوں۔ اس وقت 2 صوبوں میں الیکشن کے سلسلے میں جس طرح آئین کی تشریح کی جا رہی ہے، جو کچھ پاکستان میں اس سلسلے میں ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ECP آئین اور قانون کی تشریح کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انصاف فراہم کرنے والے ممالک میں پاکستان باٹم پہ ہی رہے گا۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ بے شمار پاکستانی بیرون ملک مقیم ہونے کے باوجود وطن عزیز کا درد رکھتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا انالیسز یہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی میں کمی کر رہی ہے۔ اس کے لیے الیکشن کروا کے دیکھ لینا چاہیے کہ عوام کس کو اپنا نمائندہ چنتے ہیں، اور ملک کی بہتری کے لیے الیکشن ہی ایک پہلا سٹیپ ہوگا۔ خدارا یہ مت کہیے گا کہ چونکہ میں جلد الیکشن کروانے کی بات کر رہا ہوں اس لیے میرا کوئی PTI سے کوئی تعلق ہے، قطعاً نہیں۔ میرا صرف وطن عزیز پاکستان سے تعلق ہے، اور میں اسی کی بہتری چاہتا ہوں، اور میں نے اسی سلسلے میں ساری یہ گفتگو ہے نوجوان پاکستانی جو کہ باہر رہتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے بھی تھے جو باہر پیدا ہوئے لیکن پاکستان کے لیے محبت ان کے دل میں بہت زیادہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔